بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ امتیں قوم میں وہ تم پر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے کھانے والے اپنے پیالے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس دن ہم تعداد میں کم ہوں گے، اس وجہ سے ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ ظاہر صحابہ کرام تو وہ تھے جو تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی دشمن پر غالب آ رہے تھے اپنی ایمانی قوت اور طاقت کی وجہ سے۔ یا رسول اللہ تعداد میں کم ہوں گے، آپ نے فرمایا تم بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کی جھاگ کی مانند ہو جائے گی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے رعب کو نکال دیں گے۔ اور پھر وہ کلمات جو آج ہم نے پڑھے، اللہ تمہارے سینوں میں تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا۔ دوستو، یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، اس نے مسلمانوں کے اجتماعی اور انفرادی تمام تر امور میں نقصان پہنچایا ہے۔ ظاہرہ مسلمانوں کی شان و شوکت وہ اسی وجہ سے چھینی کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا ہوئی اور موت کا ڈر پیدا ہوا۔ اب مسلمان کسی بھی اجتماعی مہم پر جانے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ میں وہاں جا کے مر جاؤں گا، اور مرنے کی تیاری تو کی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے انفرادی اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز کے لیے وقت نہیں نکل رہا، اس لیے کہ دنیا کو وقت دینا۔ بھائی دنیا کی محبت تو دل میں ہے نا، اور موت کا ڈر ہے۔ اور ویسے بھی انسان اس چیز میں زیادہ کوشش کرتا ہے جس پر اس کی محنت ہوتی ہے۔ جو دنیا کے لیے محنت کرتا ہے تو وہ دنیا میں ہی رہنے کو ترجیح دیتا ہے، اور وہ فیکٹری میں وقت گزارے گا، اور وہ دکان میں وقت گزارے گا، اور نمازیں چھوٹ رہی ہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور اگر کسی نے آخرت کے لیے محنت کی ہے تو اس کو موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، وہ کہے گا بس صحیح ہے، میرا چونکہ سارا نتیجہ آخرت میں ہے، اور میرے لیے میرے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آخرت میں ہے، اس لیے میرا سب کچھ تو آخرت میں ہی ہے۔ تو دوستو، ہم سب کو چاہیے ہم دنیا کی محبت کو کم کریں، آخرت کے لیے اعمال کی کوشش کریں، اجتماعی انفرادی اعمال میں پورا دل لگائیں، اور کوشش کریں کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، فرائض اور ارکان اسلام وہ مکمل اور بھرپور ہوں، تاکہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔